کیا ہے، ہمارے میرے ایک دادا استاد تھے، بڑی فنے خان تھے وہ، بڑا ان کا توتی بولتا تھا، وزیر آباد کے علامہ عبدالغفور ہزاروی، میں نام لے دوں آپ نے کون سا کسی کو بتانا ہے، وہ بڑے فوت ہو گئے، بہت بڑے عالم تھے. اچھا ان کا توتی بڑا بولتا تھا، ان کو منطق شنطق بہت آتی، کوئی بندہ ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا تھا. اچھا تو بڑی دنیا ان کو مانتی تھی. تو اب مزے والی بات ذہن میں رکھیں، ایک بندہ ان کے پاس گیا تاریخ لینے کے لیے، وہ آیا ادھر ملتان کے علاقے سے وزیر آباد. وہ کہنے لگے جی آپ ہماری مسجد میں تشریف لائیں اور وہاں پر آپ تقریر کریں. تو انہوں نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، ملتان ہاں. وہ بولتے تھے ہزارے کی زبان، تو میں اسی ان کے لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں. کہتے ہیں پہلے تو ماں کرایا دے نا جڑا میں اتنے چل کے آنا ہے، پھر ماں تقریر دے پیسے لگے گا 50 روپے کے، یا سے 80 70 80 90 سال میں لکھا. تو کہتے ہیں ماں تقریر دے کنے لواں گا پیسے 50 روپے. اب جو مولانا صاحب آئے تھے نا، وہ حافظ الطاف صاحب کی طرح ساتھ ہیں، انہوں نے کہا جیسا بات کیا ہے چلو کرایہ تو بنتا ہے، اگر میں کہوں نا 50 روپے، ہم تو 10 15 20 دے سکتے ہیں، اگر میں 50 گاؤں میں جا کر کہوں تو لوگ تو میرے خلاف ہو جائیں گے کہ یہ مولوی دین کے پیسے لیتے ہیں. اچھا ہزاروی صاحب جو تھے نا میرے دادا استاد، وہ پتا کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا جلسہ کس موضوع پر ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی میراث شریف پر. اچھا تو وہ اسے پوچھتے ہیں اچھا تو مجھے یہ بتا کہ وہ میراث کی حدیثیں تجھے آتی ہیں کہ نہیں؟ انہیں کہا جی مجھے آتی ہیں. تو نے کہا تو سناؤں کیوں نہیں، تے تیرے پنڈ والے تیرے کو سنتے کیوں نہیں؟ آگے جی وہ مزہ نہیں نہ ہوتا، انہیں ماں مزے دے 50 روپیے نہیں دیتا. میں علم سے پر روپیے 50 نہیں لے دیتا، ماں مزے دے روپیے 50 نہیں دیتا. انہوں نے کہا ماں مزے دے روپیے 50. اچھا اب کیا ہے، ایک تو مزہ بہت ہی لینے لگ گئے، اور جتنا پیسہ وہ صرف مزے پر، یعنی وہ علم جو ہے نا وہ اس کے اوپر نہیں. یہ بھی پچھلے دنوں میں مجھے کسی نے کہا جی کہہ لیں دعا کے لیے، اس نے مجھے کہا کوئی نعت کہا پاکستان کے ماشاءاللہ بڑا مزہ دیتے ہیں، ہمارے بھی 2-3 مرتبہ یہاں وہ آ چکے ہیں. تو انہوں نے اب چونکہ وہ مزے تھا مزہ ہی ہے، اور اب آپ ان سے یہ توقع نہیں کریں گے کہ یہ علم کی باتیں بتائیں گے. ان کا فیلڈ ہی وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت آواز دی. وہ برمنگھم والوں نے ان کو بلایا یہاں تھا، اور پاکستان میں کسی نے ایک محفل کرنی تھی. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے آپ سے کہا، انہوں نے کہا میں تو برمنگھم میں ہوں. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ تشریف لے آئیں پاکستان. تو اس نے کہا نہیں میرے تو یہاں کو پروگرام. انہوں نے کہا جی 1-2 پروگرام کینسل کر لیں تو آپ پاکستان میں آئیں، ایک ہماری محفل کر کے واپس چلے جائیں. ایک بار سبحان اللہ. اب مان دیکھیں مزے کی مزہ، اس کو مزہ کہتے ہیں کہ جی آئیں. انہوں نے کہا اچھا. اب انہوں نے ٹکٹ دیا لندن سے، بندہ پاکستان کا ہے، برمنگھم بیٹھا ہوں. لندن سے انہوں نے برمنگھم سے وہ ٹکٹ لے کر گئے، ہوائی جہاز کا ٹکٹ دیا. انہوں نے 5 نعتیں سنائیں، سبحان اللہ نہ کہیں، ابھی 5 نعتیں سنائیں. انہوں نے 5000 پاؤنڈ دیا اور کہا کہ ہم نے آپ کو لندن سے بلایا ہے، ہم روپیوں میں پیسے نہیں دیں گے، ہم پاؤنڈوں میں دیں گے. انہوں نے بالکل صحیح کیا، 5000 کو دینا چاہیے تھا. کیوں؟ انہوں نے دین کے لیے علم کے لیے تو بلایا ہی نہیں، انہوں نے مزے واسطے بلایا، کہ مزے نہیں کو قیمت ہی نہیں ہوتی. اسے کہتے ہیں شوق. شوق کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے؟ شوق کا ملک شوق کا ملک کوئی نہیں. اب جتنے لوگ آتے ہیں نا شوق والے یا مزے والے، انہوں کا ملک کوئی نہیں. اب وہ کسی مثلا ایسا بندہ ہو، میں نے اپنے دادا استاد کا واقعہ سنایا. انہوں نے کہا ماں روپیے لیسا. اب آج کے زمانے میں اگر کوئی کہے اس کی آواز اچھی ہو، مثلا وہ شعر زبردست پڑھتا ہو، ترنم کے ساتھ تقریر کرتا ہو، اور وہ واقعات بھی جب ترنم کے ساتھ وہ تقریر کرتا تو انہوں نے کہا جی مزہ لینا تھا. اگر وہ کہے کہ میں 2 لاکھ روپیہ لواں گا، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، 2 لاکھ روپیہ لواں گا ایک تقریر کا، انہیں کو غلط آکھیا؟ بیٹے کو پوچھ رہے ہیں، انہیں غلط آکھیا؟ جوید میں ہر گل چنگی طرح سمجھ گیا، انہیں غلط نہیں آکھیا. کیوں؟ انہوں نے فنکاری واسطے بلایا ہے، وہ اپنے فن کے پیسے لے لیا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، پچھلی بار میں نے آپ کو بتایا تھا، حضرت میاں شیر صاحب شرپوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے بتایا تھا. ایک بندہ بیٹھا تھا، ایک بندہ، اور انہوں نے پوری تقریر ایک بندے کو سنا دی، ساری جتنی جمعے میں کی تھی. تو اس نے وہ لیٹ آیا تھا بندہ، انہوں نے ایک ساری تقریر اس کو سنا دی. جب انہوں نے ساری ایک تقریر سنا دی اس بندے کو، تو اس نے کہا جی کہ آپ نے میرے لیے تو بڑی زحمت کی ہے. تو انہوں نے فرمایا یہ زحمت کی بات نہیں ہے، میں نے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، اور میرے اندر ایک ڈیوٹی ہے کہ میں نے اس کو پورا کرنا ہے.
تو اس لیے ایک ہے تو ہمیں چاہیے کیا محفلیں ضرور کریں، عرس کی محفل ہو، 11ویں کی ہو، میلاد کی ہو، پر کھانے دونوں کھانے چاہیے، ایڈے مزے والے بھی تے دوسرے سمجھ اور شعور والے بھی کہ یہ ہے کیا، تو دونوں کھانے جو ہے نا وہ کھانے چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ دونوں کھانے جو ہے نا وہ نصیب فرمائے.